اللہم صلی علی محمد پروگرام 10 رجب المرجب کو ولادت باسعادت امام نہم حضرت امام محمد تقی جواد علیہ اللہم صلی علی محمد آل محمد. اسی مناسبت سے میں چند مختصر سے مطالب آپ کی سماعت میں نظر. 10 رجب المرجب سن 195 ہجری 195 ہجری کو آپ کی ولادت باسعادت، اور عیسوی لحاظ سے دیکھا جائے تو 811 عیسوی اپریل کا مہینہ مدینہ منورہ میں. اور آپ کی والدہ گرامی کا نام ام الحسن سبیکہ خیزرہ علیہ السلام. سبحان. اور کنیت جو مشہور و معروف ہے آپ کی وہ ابو جعفر ثانی ہے. اور ثانی اس سے کہا جاتا ہے کہ ابو جعفر جو سب سے پہلے کنیت ہوئی ہے وہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام. اور القاب میں تقی، جواد، منتجب، مرتضی، مختار، متوکل، قانع، ذکی، عالم اور رضی. بیٹوں میں امام دہم حضرت امام علی نقی علیہ اور جناب موسیٰ مبرقہ. اور بیٹیوں میں جناب فاطمہ، خدیجہ، ام کلثوم، امامہ اور حکیمہ. سبحان. امام علیہ السلام کا کل سن مبارک 25 سال رہا. تمام ائمہ میں انتہائی کم. اور آغاز امامت جب آپ کا ہوا ہے تو آپ کا سن مبارک صرف 8 سال کا تھا. اور مدت امامت آپ کی 17 سال رہی. لہذا ظاہر ہے کہ سب سے پہلے جو شیعوں کے لیے پریشانی کا سبب رہا وہ یہی رہا کہ 8 سال کا سن و سال ہے، کس طرح ہر شخص جو وہ مطمئن ہو کہ یہ وقت کے امام ہیں. ہم تاریخی کتب کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ شیعی معاشرے میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی. یہ تو سب کو یقین تھا کہ کیونکہ حضرت امام علی رضا علیہ یقیناً اپنا وارث اور اپنا خلیفہ بنا کر گئے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ شیعہ جو ہے وہ امامت کے حوالے سے پہلے دن ہی سے انتہائی حساس رہے ہیں. لہٰذا جو سب سے پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے امامت کے حوالے سے یقین اور اطمینان حاصل کرنے کے لیے وہ وقت کے امام کا علم ہوتا ہے. تو سب سے پہلے میں یہ چیز عرض کروں گا کہ خود 8ویں امام سے بھی یہ کہا گیا کہ مولا یہ آپ کے گود مبارک میں جو یہ فرزند ہے آپ کے، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے بعد جو ہے یہ منصب امامت پر فائز ہو گئے، تو اے فرزند رسول اتنا کم سن و سال. تو امام رضا علیہ السلام نے جواب میں فرمایا تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کی جانب سے نبوت ملی تھی تو وہ میرے بیٹے سے بھی جو ہے وہ بہت کم سن و سال. آپ کو معلوم ہے کہ گہوارے میں نبی نے جو یہ کہا تھا کہ اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے اور مجھے کتاب دی ہے. آپ دیکھیں گہوارے میں ہے، منصب نبوت کا بھی اعلان فرما رہے اور خدا کی جانب سے بھیجی جانے والی کتاب کا بھی جو ہے وہ آپ اعلان فرما رہے. امام رضا علیہ السلام نے جواب میں یہ فرمایا. اسی طرح خود جب حضرت امام محمد تقی علیہ جب یہ سوال کیا گیا تو خود امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو
منصب نبوت پر فائز کیا تو وہ اس وقت اتنے چھوٹے تھے کہ بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے لے کر جاتے تھے. لہٰذا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء اور عبادت گزار افراد نے کھل کر مخالفت کی تھی، نہیں تسلیم کیا تھا انہوں نے. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب سلیمان علیہ السلام کو اس سن و سال میں اپنا جانشین بنایا. بس میں مختصر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ ہر امام کی طرح امام تقی علیہ السلام کے بھی حالات زندگی اگر ہم تفصیل سے جائزہ لینا چاہیں تو بہت تفصیلی ہے، واقعات بھی ہیں. لیکن جو میں نے عرض کیا کہ امامت کے انتخاب کے لیے جو نمایاں ترین چیز سامنے آتی ہے وہ علم ہے. لہٰذا اسی لیے پیغمبر اکرم نے بھی فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہ. تو لہٰذا میں بس اسی مناسبت سے امام علیہ السلام کے جو مشہور و معروف مناظرہ ہوا تھا اس وقت کے بہت بڑے مشہور و معروف فقیہ کے ساتھ یحییٰ ابن اقصم، تو اس سے مناظرے کے کئی مراحل تھے. تو اس میں جو مشہور و معروف جو مناظرہ بتایا جاتا ہے کہ معبود کے کہنے پر اس نے جو آپ سے سوال کیا تھا کہ جس شخص نے حالت احرام میں کسی جانور کا شکار کیا ہو تو اس پر شرعاً کیا عائد ہوگا. تو بہرحال وہ ہر سال ہم اس مناظرے کو سنتے ہی ہیں. تو پھر امام علیہ السلام نے اس سے یہ کہا کہ جس شخص نے حالت احرام میں شکار کیا یہ بتاؤ کہ وہ آزاد تھا یا غلام تھا، شکار اس نے دن میں کیا ہے یا رات میں کیا، اور شکار کی حالت میں جب وہ احرام پہنے ہوا تھا وہ عمرے کا تھا یا حج کا تھا. اور اسی طرح اس نے جو شکار کیا ہے وہ چھوٹا جانور تھا یا بڑا جانور تھا، زمینی جانور تھا یا پرندہ تھا، شکار اس نے رات میں کیا ہے یا دن میں کیا ہے. اور اسی طرح شکار کرنے کے بعد وہ نادم و پشیمان ہے یا جو ہے وہ نادم و پشیمان نہیں ہے. اس نے جو ہے وہ مکے کی طرف جاتے ہوئے جو ہے یہ شکار کیا ہے یا واپسی پر کیا ہے. اب تاریخ کے یہ الفاظ ہیں کہ ایک سوال کے جواب میں اتنے سوالات، یعنی گویا کہ امام معصوم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے یحییٰ تمہارا سوال ہی ناقص ہے. لہٰذا جو ہے وہ کئی رنگ جو ہے وہ اس کے چہرے پر آئے اور گئے. پھر امام علیہ السلام نے اس کے بعد کہا کہ کیا میں تم سے کوئی سوال کروں؟ تو اس نے کہا کہ یعنی بادل ناخواستہ اس نے کہا کہ جی فرمائیے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ ایک عورت دن کی ابتدا میں اس پر حرام تھی اور دن چڑھے وہ حلال ہو گئی، پھر ظہر کے وقت پھر حرام ہو گئی، عصر کے وقت پھر حلال ہو گئی، غروب آفتاب کے بعد پھر جو ہے وہ حرام ہوئی اور عشاء کے وقت پھر حلال ہو گئی، نصف شب کو پھر حرام ہوئی اور طلوع آفتاب کے وقت پھر حلال ہو گئی. سبحان اللہ. وہی ہے کہ حیران و پریشان کہ فرزند رسول اس کا جواب آپ خود ہی مرحمت فرما دیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ دن کی ابتدا میں یہ عورت کسی اور کی کنیز تھی لہٰذا اس پر حرام تھی. دن چڑھے اس نے اس کنیز کو خرید لیا، اب یہ اس کے لیے حلال ہو گئی. ظہر کے وقت اس نے آزاد کر دیا تو یہ حرام ہو گئی، اب پھر اجنبی ہو گئی. عصر کے وقت اس سے شادی کر لی تو وہ حلال ہو گئی. غروب آفتاب کے وقت اس سے زہار کر لیا. زہار جو ہے وہ پشت کو کہتے ہیں، یعنی اس نے کہا کہ تیری پشت میرے اوپر جو ہے وہ ماں کی پشت کی مانند ہے، تو اس پر یہ حرام ہو گئی. اب عشاء کے وقت زہار کا کفارہ ادا کر دیا تو پھر حلال ہو گئی. نصف شب کو اس نے طلاق دی تو حرام ہو گئی. طلوع آفتاب کے وقت رجوع کر لیا تو پھر اور محمد والے محمد صلوات. مناظرے کا جو ذکر ہے کہ شیعہ مفسر قرآن جناب عیاشی یہ کہتے ہیں، زرقان سے روایت کرتے ہیں کہ زرقان کہتا ہے کہ میرا دوست ابن ابو داؤد
معتصم کے دربار سے واپس پلٹ کر جب میرے پاس آیا تو وہ بہت ہی ناراض تھا. تو کہتے ہیں کہ بھائی تم دربار سے آ رہے ہو، تمہیں تو ہمیشہ کی طرح خوشحال ہونا چاہیے، تو اس وجہ وہ اتنے سخت ناراض کیوں ہو؟ پھر یہ کہتے ہیں، زرقان کہتے ہیں کہ یہ امام تقی علیہ السلام سے ہمیشہ شاکی رہتا تھا، ہمیشہ جو ہے وہ شکوے شکایت کرتا تھا امام کے حوالے سے. تو زرقان کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ اس سے پوچھا کہ بھی ماجرا کیا ہے، ہمیشہ جو ہے وہ تو دربار سے حشاش بشاش آتے اور آج جو ہے وہ اتنے ناراض. تو کہتے ہیں کہ دربار میں ایک چور کو لایا گیا تھا جس نے اپنی چوری کا اعتراف کیا. تو جب ہاتھ کاٹنے کا مرحلہ آیا تو میں نے کہا کہ بھئی ہاتھ کا اطلاق جب وہ کلائی پر ہوتا ہے، لہذا کلائی سے اس کا ہاتھ کاٹا جائے. اور کافی افراد نے میری جو ہے وہ تعریف کی، لیکن بقیہ جو فقہا تھے انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ کوہنی سے اس کا ہاتھ کٹنا چاہیے. تو اب جو ہے وہ مامون نے کہا کہ فرزند رسول محمد تقی جواد کو بلایا جائے. تو امام علیہ السلام سے پوچھا گیا، تو امام علیہ السلام نے سورہ جن کی 18ویں آیت کی تلاوت کر کے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ دیکھو کچھ اعضاء ہیں جو اللہ کے لیے ہے سجدہ کرنے کے لیے، لہذا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. یہ آیت کا اختتام ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اعضائے سجدہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. تو کیونکہ ہتھیلی کا شمار اعضائے سجدہ میں ہوتا ہے، لہٰذا اسے نہیں کاٹا جا سکتا بلکہ 4 انگلیاں جو وہ کاٹی جائیں گی. یہ کہتے ہیں کہ یہ مناظرہ تمام ہونے کے بعد جو ہے وہ میں نے مامون سے کہا کہ اے مامون، بات جتنی بھی صحیح، لیکن تو نے تمام فقہا کو ایک طرف کر دیا اور ایک جوان کی بات کو تو نے ترجیح دی، اور وہ بھی یہ جوان کون ہے؟ ایک بہت بڑے خطرے کی بات ہے، بلکہ خود تیری خلافت جو ہے وہ خطرے سے دو چار ہو جائے گی. کہ اگر آج جو ہے وہ تو نے اس کے اس فتوے کو سراہا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے گنجائش پیدا ہوگی، اور کل جو ہے وہ تیری خلافت خطرے سے دو چار ہو جائے گی. تو کہتے ہیں کہ بس مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میری بات کا اثر ہوا مامون کے دل میں، اور اس نے جو ہے وہ اپنے قریبی ساتھی کو کہا ہے کہ محمد تقی جواد کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دو، اور اس کھانے میں زہر ملا، اور اس شخص نے جو ہے وہ اس حکم پر عمل کر دیا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ائمہ علیہ السلام کی زندگی کے واقعات اٹھا کر دیکھتے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی ہو، مطلب نام لینے کی ضرورت نہیں، کوئی بھی ہو، دل سے جو ہے وہ امام کی امامت کا اعتراف کرتے ہیں اور امام کی بزرگی اور امام کی عظمت کے قائل ہوتے ہیں. اچھا، اب جو ہے وہ میں صرف آخری زحمت جو دینا چاہوں گا وہ یہ کہ یحییٰ ابن اقسم نے اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ مناظر کو جاری و ساری رکھتے ہوئے کچھ اپنے مکتب کے حوالے سے احادیث پیش کی، اور امام علیہ السلام نے ہر حدیث پر نقطہ اعتراض اٹھایا اور اس کا جواب دیا. اب اس سلسلے میں ایک حدیث یہ تھی کہ یحییٰ ابن اقسم نے کہا، اس مشہور و معروف فقیہ نے، کہ ہمارے ہاں حدیث رسول ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام ایک دن پیغمبر اکرم حضرت محمد خدمت میں آئے، اور جبرائیل امین علیہ السلام نے رسول اللہ سے کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابو بکر سے پوچھئے کہ کیا وہ مجھ سے راضی ہے. تو امام تقی علیہ السلام نے جواب میں سورہ قاف کی 16ویں آیت کی تلاوت کر کے اس کا جواب دیا. امام نے فرمایا کہ میں ابو بکر کی فضل کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے،
لیکن تم نے یہ جو حدیث پیش کی میں اسے نہیں مانتا. کیوں؟ کیونکہ سورہ قاف کی 16ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، یقیناً انسان کو ہم ہی نے پیدا کیا ہے. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور اس کے ذہن و دل و دماغ میں جو کچھ آتا ہے ہم اس کا علم رکھتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور انسان کی شہرک سے بھی زیادہ جو ہے وہ ہم قریب ہیں. تو جو خدا ایسے علم کا حامل ہو، جو امام وقت کو امام علم لدنی دے دے، خود خدا کے پاس کیسا علم ہوگا؟ تو کیا خدا کو معلوم نہیں تھا؟ کیا خدا کو علم نہیں تھا کہ جو ان سے پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ کہ تم مجھ سے راضی ہو نہیں؟ یا ابن اقسم کہتا ہے کہ ٹھیک. پھر ایک اور حدیث کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ حدیث نبوی ہے کہ مثل ابی بکر و عمر فی الارض کا مثل جبرائیل و میکائیل فی السماء، کہ جو مقام و مرتبہ آسمانوں میں جبرائیل و میکائیل کا ہے وہی زمین میں ابو بکر و عمر کا ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حدیث کے مضمون ہی کو نہیں مانتا. کیوں؟ کیونکہ جبرائیل و میکائیل علیہ السلام نے پیدائش کے ساتھ ہی ہمیشہ اللہ کی عبادت کی. ان کی زندگیوں کا پھر یہ اکثر کہتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک اور بھی حدیث ہے، اس کا بھی آپ جواب فرما دیں کہ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، کہ ابو بکر و عمر جو ہے وہ جنت میں بوڑھوں کے سردار ہیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ جنت میں جو ہے وہ صرف جوان جائیں گے، اور جوانوں کے سردار حسن و حسین ہیں، لہٰذا جوانوں کے علاوہ جنت میں کوئی ہوگا ہی نہیں. تو یہ کہاں سے؟ پھر اس نے کہا کہ ایک اور حدیث بھی ہے کہ ان عمر ابن الخطاب سراج اہل الجنہ، کہ جناب عمر ابن خطاب جو ہے وہ اہل جنت کے چراغ ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں خدا کے مقرب فرشتے بھی ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تا خاتم الانبیاء حضرت محمد کیا جنت کو روشن کرنے کے لیے ان کا نور کافی نہیں ہے جو ان کو جو ہے پھر جو ہے وہ اس نے کہا کہ اچھا پھر ایک اور بھی حدیث ہے کہ لو نزل العذاب لما نجا الا عمر، کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں اگر عذاب نازل ہو جاتا تو سوائے عمر کے کسی کو نجات نہیں ملتی. تو امام علیہ السلام نے سورہ انفال کی آیت نمبر 33 جو ہے وہ آپ نے تلاوت فرمائی. سورہ انفال آیت نمبر 33 اور بس یہی جو ہے وہ آخری جو ہے وہ جواب ہے. اس پر آپ کی زحمت تمام کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے رسول اللہ آپ کی امت پر عذاب نازل کر ہی نہیں سکتا جبکہ آپ ان کے درمیان میں موجود ہیں. اگر عذاب ٹلا ہوا ہے تو پیغمبر اکرم کی وجہ سے ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور عذاب ٹلنے کا جو دوسرا سبب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ یہ ہر گناہ کے بعد استغفار کریں. تو یا تو پیغمبر اکرم جو ہے وہ عذاب سے نجات دلانے والے ہیں یا استغفار، لہٰذا ان کا جو ہے وہ کوئی تذکرہ نہیں ہے. اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم